بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر سبکتگین نے سردار تبریز کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اللہ گواہ ہے کہ میں اس ذاتی رنجش کا حساب نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے بقول میں غلام زادہ صحیح، مگر اب میرے دل میں ہلکا بھی عکس ملال نہیں کہ اللہ نے مجھے بے پناہ آزادی بخش دی ہے۔ پھر سبکتگین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور انتہائی پرجلال لہجے میں بولا، تمام اہل دربار گواہ رہیں کہ اس شخص کے خلاف اسی کے دوستوں اور حامیوں نے شہادت دی ہے۔ میں ان شہادتوں کی بنیاد پر سردار تبریز کو موت کی سزا سناتا ہوں، ایسی موت جو مجرموں کے لیے باعث عبرت ہو اور بے گناہوں کے لیے سبق۔ اور تو دے بھی کیا سکتا ہے احسان فراموش؟ سزائے موت سن کر سردار تبریز اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور سرے دربار امیر سبکتگین کو گالیاں بک رہا تھا۔ میرے بے پناہ وسائل نے تجھے تخت غزنی تک پہنچایا اور پھر تو نے میری ہی پشت پر وار کر دیا۔ اگرچہ پشت پر وار کرنے کی بات خود سردار تبریز پر صادر آتی تھی، لیکن خوف و دہشت نے اس کی عقل مار دی تھی۔ پھر جب چیختے چیختے سردار تبریز کی آواز بیٹھ گئی تو امیر سبکتگین نے اپنے خصوصی کارندوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، سردار تبریز کے تمام قیمتی اثاثے ضبط کر کے سرکاری خزانے میں داخل کرو۔ میں ان ضبط شدہ رقموں سے ہتھیار اور گھوڑے خریدوں گا کہ غزنی کی حفاظت کے لیے اسلحے کی سخت ضرورت ہے۔ بس اتنی رقم چھوڑ دو کہ اس کے بیوی بچے آسودگی کی زندگی بسر کر سکیں۔ آخر ان کا کیا قصور ہے؟ میں جابر حکمرانوں کی طرح نہ تو اس کے بیوی بچوں کو تہہ تیغ کروں گا اور نہ انہیں بھکاریوں کی طرح در بدر پھراؤں گا۔ ان کے لیے کھلی معافی ہے اور امان ہی امان ہے۔ پورے دربار پر سکوت مرگ ستاری تھا۔ تمام حاضرین رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ امیر سبکتگین کا فیصلہ سن رہے تھے، اور اس کے عظیم الشان محل کا ایک مختصر حصہ اہل خانہ کے سر چھپانے کے لیے رہنے دو اور باقی حصے میں ایک شاندار مدرسہ قائم کرو کہ اس طرح علم کی توقیر ہوتی ہے اور طالب علم ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد امیر سبکتگین نے حکم دیتے ہوئے کہا، سردار تبریز کا منہ کالا کر کے اسے 3 دن تک غزنی کی گلیوں میں پھراؤ۔ نقیب چیخ چیخ کر رعایا کو بتائیں، یہ اس شخص کی سزا ہے جو ایک فلاحی مملکت سے غداری کر رہا تھا، اور یہ اس شخص کا حشر ہے جو اسلامی نظام کا مذاق اڑاتا تھا، اور یہ اس عمل کی سزا ہے جو اللہ کے دوستوں پر مشق ستم کرتا تھا۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے نظام شاہ پر کیے جانے والے تشدد کی پوری تفصیل سنا دی۔ اہل دربار جو بہت دیر سے سکتے کے عالم میں بیٹھے تھے، نظام شاہ پر کیے جانے والے مظالم کا ذکر سن کر چونک اٹھے۔ پھر ان کے چہروں پر نفرت کے گہرے سائے لرزنے لگے۔ اکثر درباریوں نے زیر لب کہا، نفرین ہو تجھ پر سردار تبریز، جب اس کی رسوائی کی مکمل تشہیر ہو جائے تو اسے دار پر کھینچ دو۔ امیر سبکتگین کی پرجلال آواز گونجی، پھر اس کی لاش کو اس حالت میں چھوڑ دو کہ غزنی کے زاغ و زن، چیل اور کوے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا جائیں۔ بڑا ہی عبرتناک منظر تھا۔ غزنی کے رئیس اعظم سردار تبریز کو منہ کالا کر کے ایک بدحیت خچر پر بٹھا دیا گیا تھا، اور پھر سرکاری کارندے اس معتوب شخص کو گلی گلی لیے گھوم رہے تھے۔ غزنی کی فضا کچھ دیر کے لیے پرسکون ہو جاتی تھی اور پھر اچانک شاہی نقیبوں کی بلند آوازوں سے گونجنے لگتی تھی، یہ اس شخص کی سزا ہے جو ایک فلاحی مملکت کا غدار ہے، یہ اس شخص کا حشر ہے جو اسلامی نظام کا مذاق اڑاتا تھا، اور یہ اس شخص کا انجام ہے جو اللہ کے دوستوں کو شبدے باز کہتا ہے اور ان کے پاکیزہ جسموں کو مشق ستم بناتا تھا۔ سردار تبریز پر یہ قیامت کی گھڑیاں تھیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان پھٹ گیا ہے، زمین ہلائی جا رہی ہے اور مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر بھاگ رہے ہیں، اور تمام مردوں کے ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے ہیں۔ سردار تبریز خود کو بھی ایک مردہ ہی سمجھ رہا تھا، بس فرق تھا تو اتنا کہ بروز حشر اٹھائے جانے والے مردوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور سردار تبریز کے گناہوں کا حساب اس کے چہرے پر لکھ دیا گیا تھا۔ غزنی کے بے خبر باشندے جو سردار تبریز کے چہرے کی سیاہی سے اس کے اعمال کا حساب نہیں کر سکتے تھے، انہیں شاہی نقیبوں کی پرشور آوازیں ساری تفصیل سمجھا دیتی تھیں۔ سردار تبریز بار بار آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور بڑے کربناک لہجے میں چیختا تھا، اے گنبد نیلی فام، تجھ میں شگاف کیوں نہیں پڑ جاتے اور تو ٹوٹ کر ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ پھر بڑی حسرت سے زمین کی طرف دیکھتا، اے سنگدل زمین، مجھے تجھ سے یہ شکوہ نہیں کہ تو نے میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی، کہ یہ تو تیری پرانی عادت ہے، تیری قدیم رسم ہے، مگر اس کا گلہ ضرور کروں گا کہ تو پھٹ کیوں نہیں جاتی اور میں تیری آغوش بے درد میں سما کیوں نہیں جاتا۔ پھر جب سردار تبریز کی ماتمی آوازیں بند ہو جاتی تو سرکاری کارندے چیخ کر کہتے، اتنی آسانی سے تو زیر زمین کس طرح چلا جائے گا؟ ابھی تو تیری رسوائیوں کے کھیل کا بہت بڑا حصہ باقی ہے۔
تو اپنے آپ کو سب سے کامیاب بازیگر کہتا تھا، مگر اب اپنی ناکامی بھی دیکھ اور تقدیر کی بازیگری بھی۔ پھر غزنی کے گلی کوچوں میں سردار تبریز کی رسوائیوں کا یہ سفر دوبارہ شروع ہو جاتا۔ جس علاقے کے باشندے سردار تبریز کو نہیں جانتے تھے، ان سے اس معتوب شخص کا تعارف ان الفاظ میں کروایا جاتا تھا: اے غزنی کے بلند کردار اور غیرت مند باشندوں، اگر تم اس سیاہ روح انسان کو نہیں پہچانتے تو غور سے سن لو کہ یہ رسوائے زمانہ شخص سردار تبریز ہے۔ اسے اپنی بے پناہ دولت پر بہت غرور تھا۔ اس نے امیر غزنی کے خلاف گھناؤنی سازشیں کیں اور نظام شاہ کو بدترین اذیتیں پہنچائیں، فوج کے نامور جان نثاروں کو ورغلایا اور اسلامی نظام کے راستے میں زہریلے کانٹے بچھائے۔ بالآخر اس پر اللہ کا قہر نازل ہوا۔ آج یہ غزنی کا سب سے بڑا لعنت زدہ انسان ہے، اور اس کی بیچارگی کا یہ حال ہے کہ لوگ اپنے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جب شاہی نقیب تعارف کی یہ رسم ادا کر چکتے تو سردار تبریز احساس رسوائی کی شدت سے چیخنے لگتا: بس بہت ہو چکا، تمہیں اپنے امیر کا واسطہ، مجھے قتل کر دو کہ اب یہ عذاب برداشت نہیں ہوتا۔ مگر سرکاری کارندوں پر تبریز کی ان فریادوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے امیر کے حکم کے پابند تھے۔ اس سے مسلسل 3 دن تک سردار تبریز کو اس کی روح سیاہی کے ساتھ غزنی کی ایک ایک گلی میں پھراتے رہے۔ پھر چوتھے دن اسے ایک وسیع و عریض میدان میں سرے دار لے جایا گیا۔ تبریز کو امیر سبکتگین اور دیگر امراء مملکت کی موجودگی میں پھانسی دے دی گئی۔ اس موقع پر غزنی کے ہزاروں باشندے بھی موجود تھے۔ پھر جب سردار تبریز کی گردن کھنچ کر لمبی ہو گئی اور آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی اور جسم ساکت ہو گیا تو امیر سبکتگین نے معززین شہر اور عام رعایا کے سامنے طویل تقریر کرتے ہوئے کہا: اے غزنی کے رہنے والو، تم سے میرا رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں۔ تمہارا اور میرا رشتہ ایک باپ اور بیٹے کے رشتے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ منصب امارت پر فائز ہونے کے باعث تم سب میرے لیے اولاد کا درجہ رکھتے ہو، مگر ایسی اولاد جسے ایک باپ صراط مستقیم پر گامزن دیکھنا چاہتا ہے۔ جب تک سعادت مند اور فرما بردار رہو گے، اس وقت تک تمہارا یہ باپ تمہاری خاطر دنیا کے تمام آفات و مصائب برداشت کرتا رہے گا۔ میری اس بات پر یقین کر لو کہ میں کسی بھی دست ستم کو تمہاری طرف بڑھنے نہیں دوں گا، اور تمہارے جسموں کو مسائل کی دھوپ میں جلنے بھی نہیں دوں گا، کہ میں تمہارا سائبان ہوں، اور تمہارے گھرنے کو جلنے نہیں دوں گا کہ میں تمہارا پہرے دار ہوں، اور تمہاری آنکھوں کو بے خواب نہیں ہونے دوں گا کہ میں امن و عافیت کا سفیر ہوں اور سکون و راحت کا نغمہ گر ہوں۔ یہ کہہ کر چند لمحوں کے لیے امیر سبکتگین خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے انتہائی پرجلال لہجے میں ہجوم انسانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: تم سب پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ میں اقتدار کا غاصب نہیں ہوں۔ مجھے تمام امراء مملکت، افواج غزنی اور رعایا کا کھلا تعاون حاصل ہے۔ جن لوگوں نے مجھ سے بغاوت کی وہ میرے ذاتی دشمن نہیں تھے۔ میرے اور ان کے درمیان رنجش اور کدورت کی بس ایک ہی بنیاد تھی کہ وہ اپنی گمراہیاں اور عیش پرستیاں ترک کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، اور میں انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر انہیں ان کی بے لگام نفسانی خواہشات نے فریب میں مبتلا کر دیا، اور وہ میری زندگی کے درپے ہو گئے۔ اب اللہ نے کسے سربلند کیا اور کسے ذلیل کر دیا، یہ سارے مناظر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آج میں تم سے ایک عجیب سوال کرتا ہوں۔ میرا سوال بہت غور سے سنو۔ کیا میں نے تم میں سے کسی شخص کو کوئی آزار پہنچایا ہے؟ اور کیا کسی کمزور انسان کے حقوق غصب کر لیے ہیں؟ کیا سرکاری خزانے لوٹ کر اپنے گھر کو بھر لیا ہے؟ اگر کسی کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو سرعام کہہ دے۔ رب کائنات کی قسم، میں اس کی شکایت دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا، ایک ایک سوال کا جواب دوں گا۔ جرأت و ہمت کے ساتھ آگے بڑھو، میں تمہاری خاموش زبانوں کا آج بے پناہ طاقت گفتار دیتا ہوں۔ آؤ میرے قریب آؤ، مجھے آئینہ دکھاؤ اور میرا اعمال نامہ میرے منہ پر مار دو۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے ہجوم انسانی پر نظر ڈالی۔ پورے میدان پر گہرا سکوت طاری تھا۔ پھر کچھ دیر بعد یہ سکوت ٹوٹ گیا۔ گوشے گوشے سے انسانی آوازوں کا شور ابھر رہا تھا۔ آپ نہ غاصب ہیں اور نہ ہوس پرست، آپ امانت دار بھی ہیں اور رعایا کے غم گسار بھی۔ آپ ہماری عزت و ناموس کے محافظ بھی ہیں اور ہم پر ہمارے باپوں سے زیادہ مہربان بھی۔ امیر، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، یہاں تک کہ ہماری سانسیں بھی آپ کی سانسوں میں شامل ہو جائیں۔ اپنی رعایا کے جذبات کی یہ وارفتگی دیکھ کر امیر سبکتگین کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ پھر اس نے غزنی کے باشندوں سے آخری خطاب کرتے ہوئے کہا: اور یہ بھی سن لو کہ میں نے سردار تبریز اور دوسرے باغی امراء کے جو اثاثے ضبط کیے ہیں وہ سارے کے سارے اسلحے کی خریداری میں خرچ کیے جائیں گے، اور تمہیں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہاری مملکت کو دشمنوں سے سنگین خطرہ لاحق ہے۔ اس لیے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ جاگتا رہے۔ اگر ہم نے آپس کے اختلافات دور نہ کیے
تو بڑے سے بڑا لشکر بھی تمہیں ذلت آمیز شکست سے بچا نہیں سکتا۔ میں عنقریب فوجی تربیت کے انتظامات کرنے والا ہوں تاکہ غزنی کے ہر جوان مرد کو بشمشیر زنی اور شہ سواری کی بنیادی تعلیم دے سکوں۔ پھر اگر کبھی مملکت پر برا وقت پڑے تو تم خود اپنی عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کی حفاظت کرو۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے ہجوم انسانی کی طرف سے پیٹھ پھیر لی۔ یہ ایک کھلا اشارہ تھا کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ امیر سبکتگین زندہ باد! غزنی کی رعایا واپس جاتے ہوئے بڑے جذباتی انداز میں فرما روا کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی۔ جب میدان خالی ہو گیا اور مسلح محافظوں اور دیگر سرکاری کارندوں کے علاوہ وہاں کوئی عام شخص موجود نہ رہا تو امیر سبکتگین چند قدم آگے بڑھا اور پھانسی پر جھولتی ہوئی سردار تبریز کی لاش کے قریب پہنچ کر ٹھہر گیا۔ پھر بڑے کربناک لہجے میں کہنے لگا، بے شک تو افلاس زدہ انسان تھا، مگر قدرت نے تجھ پر ترس کھا کر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ پھر تو سیم و زر کے انبار دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور اللہ کی زمین پر فتنہ و فساد کرنے لگا۔ کاش تو اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوتا، مگر تجھے نظام شاہ کے صبر نے کھا لیا اور بے سہارا لڑکی کی خاموش فریادیں تجھے اس انجام تک پہنچا گئیں۔ پھر امیر غزنی نے آسمان کی طرف دیکھا اور نہایت پرسوز لہجے میں کہا، اے اللہ، میں دنیا اور اس کے تمام فتنوں سے، ریاکار دوستوں کے شر سے اور انسانی حسد سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اپنے مسلح محافظوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، سردار تبریز کی لاش کو اتنے دنوں تک پھانسی پر رہنے دو کہ میرے احکام کی تعمیل ہو جائے اور اہل غزنی اچھی طرح سمجھ دیں کہ ایک فلاحی مملکت کے باغیوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس کے بعد سبکتگین اپنے چند محافظوں کے ہمراہ نگار خانم کے مکان پر پہنچا جہاں نظام شاہ عارضی طور پر مقیم تھے۔ امیر غزنی نے دیکھا کہ نظام شاہ مکان کے صحن میں ایک چٹائی پر لیٹے تھے اور ان کے قریب مرحوم فوجی کا 8 سالہ لڑکا احمد سالار بیٹھا اپنا سبق دہرا رہا تھا۔ نظام شاہ کے زخم ابھی ہرے تھے، وہ آسانی سے چل پھر نہیں سکتے تھے، اس لیے نگار خانم اور مرحوم فوجی کی بیوہ نے انہیں روک لیا تھا کہ نظام شاہ کسی کے مکان پر قیام نہیں کرتے تھے۔ امیر سبکتگین کو دیکھ کر سیدھے ہوئے اور اس پتھر کے سہارے بیٹھ گئے جسے وہ تکیے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ آپ لیٹے رہیں شیخ، امیر سبکتگین نے نظام شاہ کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ آخر تم امیر مملکت ہو، نظام شاہ نے حسب عادت مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تمہارے احترام میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر کم سے کم بیٹھ تو سکتا ہوں۔ نہیں شیخ، آپ پر میرا احترام واجب نہیں، امیر سبکتگین نے انتہائی انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تم اللہ سے ڈرنے والے ایک مختلف حکمراں ہو، اس لیے مجھ پر تمہارا احترام ہمیشہ ایک قرض کی طرح باقی رہتا ہے۔ نظام شاہ اپنی عادت کے مطابق بہت دھیمے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے۔ اگر میں تمہارا احترام نہیں کروں گا تو پھر ایک امیر کا رعب و جلال کس طرح برقرار رہے گا؟ امیر سبکتگین نے محسوس کیا کہ نظام شاہ آج بہت زیادہ مہربان نظر آ رہے ہیں، بس وہ انہی لمحات کا منتظر تھا۔ شیخ، میں آپ کی اس بے پناہ مشقت کو دیکھ کر کبھی کبھی بہت اداس ہو جاتا ہوں، امیر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اگر کوئی انسان مشقت نہیں کرے گا تو زندہ کس طرح رہے گا؟ نظام شاہ کے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ کچھ اور شگفتہ ہو گئی تھی۔ تن آسانی تو اسے ایک دن ہلاک کر ڈالے گی، چاہے یہ دنیا یا وہ دنیا، ریاضت اور مشقت کے بغیر تو کوئی دنیا حاصل نہیں ہوتی۔ نظام شاہ کی زبان سے ادا ہونے والے ایک ہی فقرے نے امیر غزنی کو لاجواب کر دیا تھا۔ پھر وہ ہمت کر کے بولا، شیخ، سرکاری خزانے سے تمام علماء کو وظائف جاری کیے جاتے ہیں تاکہ وہ تہہ دل کے ساتھ اپنا کام کر سکیں، مگر میری تمام تر خواہش کے باوجود آپ نے یہ رعایت قبول نہیں کی۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ آپ رات رات بھر مزدوری کرتے ہیں اور 3 افراد کی کفالت کا بوجھ اٹھاتے ہیں، پھر دن میں اس بچے کو تعلیم دیتے ہیں۔ آخر محنت و مشقت کی کوئی انتہا تو ہوتی ہے۔ نظام شاہ نے بہت غور سے امیر کی بات سنی اور پھر نہایت اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، دوسرے علماء کیا کرتے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، کسی نے بوجھ اٹھانے کی طاقت بخشی ہے تو یہ بوجھ بھی اٹھا لیتا ہوں، ورنہ میری کیا حیثیت ہے؟ آپ اپنے لیے نہیں تو کم سے کم ان لوگوں کے لیے سرکاری وظیفہ قبول فرما لیجئے۔ امیر سبکتگین نے بڑے عاجزانہ لہجے میں درخواست کرتے ہوئے کہا، میں تم سے خوش ہوں کہ تم اپنی مملکت میں بسنے والے ضرورت مندوں کا بہت خیال رکھتے ہو۔ نظام شاہ نے ستائشی لہجے میں کہا، مگر شاید یہ نہیں جانتے کہ زیادہ ضرورت مند کون ہے۔ امیر سبکتگین گھبرا کر نظام شاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ان لوگوں سے کہیں زیادہ محتاج لوگ تمہاری مملکت میں بستے ہیں۔ نظام شاہ نے اپنے اہل خانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سرکاری وظائف پر انہی لوگوں کا حق ہے جو زیادہ حاجت مند ہیں۔
ضرورت مند تو یہ لوگ بھی ہیں شیخ۔ امیر سبکتگین نے اپنی دانست میں ایک بہترین دلیل دے کر نظام شاہ کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ غزنی کے فرما روا امیر سبکتگین حضرت نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے گھر والوں کو سرکاری امداد لینے پر راضی کر سکے یا نہیں، یہ سب آپ کو بتائیں گے تفصیل کے ساتھ داستان کے اگلے حصے میں۔